اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی اور جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک آنے والے انسان کو گمراہ کرنے یعنی بھٹکانے کی قسم کھائی۔ اس طرح انسان اور ابلیس کی دشمنی آج تک جاری ہے۔ دراصل جناتوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو قوم جنات کا ایک شخص تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح عقل اور نسل بڑھانے کی صلاحیت دی تھی۔ لہٰذا ابلیس کی قریبی ساتھی اور اس کی اولادیں وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور ابلیس کی فوج انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کی اولاد الگ الگ کاموں میں لگ گئی۔ ان میں کوئی انسان میں زناکاری کو پھیلاتا ہے، اور کچھ شیطان لوگوں میں جھگڑا فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولاد اور خاندان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو الگ الگ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور انسانوں میں گناہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے باپ ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر حق کا راستہ اپنا لیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اس بارے میں حدیث اور اتہاس کی الگ الگ کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگل کی طرف نکلے۔ ہم تمامہ پہاڑ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا رشتہ جناتوں کی کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، مطلب تیری اور ابلیس کے بیچ صرف 2 پیڑھی کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اسے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کا قتل کیا تو اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر کچھ سال کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور اناج چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے برا مت کہیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے ان پر اتری ہوئی کتاب توریت سیکھی ہے۔ اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنی کتاب انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو دے دینا۔ چنانچہ میں اس ذمہ داری کو نبھانے آپ کے پاس آیا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہا۔ پھر اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں
اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے حامہ جب کبھی بھی تمہیں ضرورت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا اور اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کبھی حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ سالوں بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں اتر سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے، چاہے خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گناہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا کوئی نیک انسان۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔